أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ آیت نمبر 204، 205 اور 206 ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ 3 آیتیں ہیں، 204، 205، 206 اور 10 نمبر 133۔ اس آیت کے لفظی معنوں کو ذہن میں رکھیے کہ وہ من الناس، اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو من یعجبک قولہ، جس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، علامہ فی قلبہ، اس چیز کے بارے میں، اس بات پر جو کچھ کہ اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو سعی فی الارض، تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ یہ ہوتی ہے کہ لیفسد فیہا، کہ وہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرے، واللہ، اور اللہ، لا يحب، پسند نہیں کرتے، الفساد، فساد کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تو اخذتہ العزت، اس کا غرور اس کو آمادہ کرتا ہے، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے تو دوزخ ہی راس آتی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ آپ اس طرح سنیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ سے پوری ان 3 آیتوں کا مکمل ترجمہ آپ ذہن میں رکھیے، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیاوی زندگی کے بارے میں، وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے اس بات پر کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے نبی کے دربار سے تو اس کی دوڑ دھوپ زمین میں یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر دے، اور جب اس سے، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے تو جہنم ہی راس آتی ہے، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ دراصل یہ جو آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں جو نازل ہوئی، یہ مکے کے ایک اخنس بن شریق نامی شخص کے بارے میں نازل۔ اخنس بن شریق ایک آدمی تھا، منافق قسم کا آدمی، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھ کر بڑی محبت اور عقیدت کی باتیں کرتا تھا، اور قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں اپنے دل میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے منافق تھا۔ ابن جریر نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے ہی میں نازل ہوئی، یہ جو آیتیں ہیں،
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سب کے سامنے اپنا مسلمان ہونا تو ظاہر کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی باتیں ذرا پسند بھی آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آیا اور اس نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بڑی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کی، عقیدت کا اظہار کیا، اور جب آپ کے پاس سے چلا گیا، مسلمانوں کے کھیتوں پر سے گزر رہا تھا، جہاں اس نے موقع پایا اپنی منافقت کا اظہار کیا۔ اس نے وہاں جو گدھے چل رہے تھے ان گدھوں کے جو ہے پیر کاٹ دیے، اور کھیتوں کو اس نے جو ہے آگ لگا دی۔ اسی شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی اور اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں۔ وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اس کے دل میں ہے، کہ میرے دل میں محبت ہے، عقیدت ہے، فلاں ہے، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، فلاں فلاں، حالانکہ وہ ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ جھگڑا کرنے والوں میں سب سے کٹر قسم کا آدمی ہے، اندر سے اس کے دل میں نفاق ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، اور اس کی بات یہ کہ وہ اذا تولا، جب وہ منہ جاتا ہے نبی کے بارگاہ سے نکل کر جاتا ہے، یہاں میٹھی میٹھی باتیں کی، اندر نفاق، اور یہاں اس دربار سے نکل کر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہاں؟ سعی فی الارض، زمین میں اس کے دور دھوپ یہ ہوتی ہے کہ لیفسد فیہا، زمین میں فساد مچاتا ہے، بگاڑ مچاتا ہے، ویہلک الحرث والنسل، اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور جاگ جاتا ہے، اخذت العزت بالاسم، اس کا غرور گناہ پر اس کو آمادہ کرتا ہے، فحسبہ جہنم، اللہ ایسے شخص کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ اس کے لیے کافی ہے جہنم، اس کے لیے یہ وہی اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، اس کو جہنم ہی راس آتی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے، بہت برا بچھونا۔ یہاں سبق دیا گیا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی چکنی چپڑی باتیں نہ کرے، بناوٹی باتیں نہ کرے، زبان الگ میں الگ، دل میں الگ۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان سے وہ باتیں نکالتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ ہم بناوٹی باتیں رشتہ داروں میں کرتے ہیں، دوست و احباب میں کرتے ہیں، اور چکنی چپڑی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، یہ منافقانہ چال ہے۔ مومن وہ ہے جو کہتا وہی ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا دل اور اس کی زبان الگ الگ نہیں ہوتی، دل اور زبان میں تفاوت اور فرق نہیں ہوتا، دل اور زبان دونوں ایک ہوتے ہیں، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ منافق، یہ منافقانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دنیا میں بگاڑ، دوسروں کو نقصان پہنچانا، جیسے کہ اخنس نے کیا، اخنس بن شریق نے کیا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، اس نے مسلمانوں کے گدھوں کے پیر کاٹ دیے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں بتایا۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی دوسروں کے نفع کے لیے جیے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بہتر وہ نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کے مال، ان کی آپروں پر حملہ کرے، یہ اچھا شخص نہیں ہو سکتا۔ سلیم القلب آدمی کی فطرت یہ ہوتی ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اہم بتائی گئی ہے وہ یہ، بعض مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ہم کو نصیحت کرتا ہے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اب کوئی شخص ہم کو نصیحت کرنے آتا ہے تو ہماری انا جو ہے جاگ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے ہماری انا، اور پھر ہم جو ہے ایسے موقع پر کہنے لگتے ہیں، ہم جو ہے غصے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بے برداشت ہو جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، جب بھی کوئی ہم کو نصیحت کرے ہم عاجزی کے ساتھ اس نصیحت کو قبول کریں، یہ نہیں ہے کہ ہماری انا جاگ جائے، ہمارا غرور اور جاگ جائے، نہیں۔ دیکھیے یہاں بتایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی انا، اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن عاجزی اور انکساری کے ساتھ دوسروں کی نصیحت کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔